بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد نصیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان رضا پروڈکشن کی رمضان ٹرانسمیشن بہار رمضان۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے اسلامی پروگرام کا جاری ہوتا ہے، اس کے اندر ہم کسی نہ کسی اسلامی شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج بھی آپ کے لیے ایک اسلامی شخصیت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ ناظرین اکرام، آج کی جو ہماری شخصیت موضوع سخن ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص فضیلت یہ ہے، جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہ کہ یہ عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہیں۔ ناظرین اکرام، ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 10 سال بعد پیدا ہوئے۔ مزید ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا جو نام تھا وہ عبد الکعبہ اور عبد عمر تھا۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، جو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین اکرام، ان کی کنیت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی رہے۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ ناظرین اکرام، ان کا جو تعلق تھا وہ بنی زہرہ سے تھا اور چھٹی پشت میں ان کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس شخصیت کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دینے پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ناظرین اکرام، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا ابتدائی جو اسلام قبول کرنے والے ہیں السابقون الاولون، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مزید ہمارے علامہ صاحب بتائیں گے کہ ان کا کتواں نمبر ہے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 3 ہجرتیں کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ایک ہجرت کرنے والے کے لیے بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر سارے انعامات اور اکرام سے نوازتا ہے۔ انہوں نے 3 ہجرتیں کی ہوئی ہیں۔ ناظرین اکرام، اس شخصیت کے بارے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مواخات کے اندر بھی انہوں نے حصہ لیا، اور مواخات مدینہ جب ہوئی تو یہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے۔ جی ہاں، اب آپ انہیں پہچان گئے ہیں، جو آپ کے ذہن میں نام چل رہا ہے یہ وہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، آپ کو شہید کیا گیا، اس وقت جو بقیہ نماز تھی وہ اسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی تھی، بقیہ نماز جو ہے وہ مکمل کروائی تھی۔ اس کے علاوہ ان کو ایک اور بڑی خوبصورت فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ سخاوت کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا کہ آپ نے سلسلہ سنا، دیگر صحابہ کرام کا، تو ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے اپنا مال بے دریغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اسلام کے لیے جو ہے وہ نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ یقیناً اس شخص کو پہچان گئے ہوں گے۔ یہ کون سی شخصیت ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول ہو۔ ان کے بارے میں مزید سنتے ہیں اپنے علامہ صاحب سے۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے سے پہلے میں نے ایک اسلامی شخصیت کا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غائبانہ صاحب کو تعارف کروایا ہے۔ یقیناً آپ ان کے نام تک پہنچ گئے ہوں گے، آپ کی زبانوں پر اور آپ کے ذہن میں ان کا نام جو ہے وہ گردش کر رہا ہوگا۔ تو جانتے ہیں ہم ان کے بارے میں۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کے حوالے سے گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے حافظ سہیل نقشبندی صاحب کو۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی محفل میں روحانیت کی جان ہوتی ہے، تو ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں بلاول شہزاد قادری۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، ہم جس شخصیت کے بارے میں
گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یقیناً آپ نے ان کا نام پہچان لیا ہوگا، ایک بار آپ بھی اپنی زبان سے ان کا نام لے دیں، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام لینا بھی باعث برکت ہے۔ مزید چلتے ہیں ہم علامہ صاحب کی طرف۔ جی حافظ صاحب بتائیے گا کہ جس شخصیت کا میں نے غائبانہ سا تعارف کروایا ہے وہ کون سی شخصیت ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر، پاک پروردگار نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ ہم ان نفوس قدسیہ کا ذکر خیر وقفاً اور وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، جی الحمدللہ، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی ہمارے پاس سرمایہ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو محترم، جس طرح آپ نے جس شخصیت کا اس سے پہلے ایک الفاظ کے پردے کے پیچھے تعارف پیش کیا ہے، میں ذرا کوشش کرتا ہوں اس مبارک شخصیت کا مبارک نام اپنے سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کروں۔ تو وہ شخصیت ہیں جناب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، بالکل یہی شخصیت ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یہ شخصیت ہیں جن کا میں نے تعارف کروایا۔ 3 ہجرتوں والے بھی ہیں، ان کو جو ہے بدری صحابہ میں بھی شامل ہیں اور یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ حافظ صاحب بتائیے گا ہمارے ناظرین کو ان کا ابتدائی تعارف ذرا ہمیں جو ہے وہ کروا دیں۔ جی، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جی، ان کی ولادت مبارک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے 10 سال بعد ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، یہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تب آپ کی عمر پاک 30 برس تھی۔ اچھا، اور حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے تقریباً 4 ایسی شخصیات تھیں کہ جن کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کی۔ ان کے بعد یہ 5ویں نمبر پہ یہ ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف۔ اور اگر مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے کہ کتنے اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے تو 12 شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور 13ویں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مجھے یہاں یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جن کو حضور نے ان کی زندگی میں ہی انہیں بشارت دی ہے جنت کی، ان میں سے 5 وہ شخصیات ہیں کہ جن کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دعوت دی ہے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور ان کے حق میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جنتی ہیں ان کی زندگی میں ہی۔ سبحان اللہ، 10 میں سے 5 ان کی دعوت پر، جی 10 میں سے یہ خود ہیں۔ ہاں جی، 10 میں سے 5 حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر، اور 6 حضرت صدیق اکبر خود ہے۔ تو یعنی 6 بندے وہ ہیں کہ جن کی یہ نسبت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات کے ساتھ ہے۔ کے اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ اور دیکھیں نا ابھی 13 ہوئے ہیں اور 13 میں بھی اتنی زیادہ، جی 13 میں سے 5 جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق، اور وہ بھی جو شخصیات ہیں وہ بھی کمال کی شخصیات ہیں، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دور داماد، سبحان اللہ، حضور کے دور داماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس طرح حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام دیکھیں صیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی زیادہ اسلام کے لیے خدمات ہیں، نہ صرف غلاموں کو خرید کر آزاد کرنا، مسجدیں کی جگہ خرید کر وقف کرنا، اور نہ جانے کیا کیا آپ کی خدمات ہیں۔ 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں اور ان میں سے بھی 5 ان کی دعوت پر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ جو ہے 10 عشرہ مبشرہ جو ہیں ان میں سے 5 ایسی شخصیات ہیں، یہ شخصیات ہے واقعی شخصیت، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے تاجر ہیں یہ، ان کا مزید آگے ہم ذکر سنیں گے۔ جی علم آپ تعارف کروا رہے تھے ان کا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم گرامی زمانہ جاہلیت میں ابھی جب اسلام قبول نہیں کیا عبد الکعبہ بتایا جاتا ہے، سیرت کی کتابوں میں جو اسم گرامی آپ کا نقل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب اسلام قبول کر لیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود ان کا نام عبد الرحمن رکھا. سبحان اللہ. اب یہ بات بھی بہت زیادہ عظمت والی ہے اور آپ کی شان پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ نے خود نام رکھا ہے. جی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا اسم گرامی رکھا. اور نام بھی پسندیدہ آپ کے ناموں جی بالکل پسندیدہ ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن، جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ پسندیدہ نام ہے، تو حضور نے انہی میں سے ایک نام عبد الرحمن رکھا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ایک معروف تاجر تھے جن کا نام عوف تھا. اور آپ کی والدہ محترمہ جناب حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے تھا. اور ساتھ ہی مجھے یہ بات بھی عرض کرنا ہوگی ان کے والد گرامی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. اچھا، دونوں کا ایک ہی قبیلے سے ہے. دونوں کا تعلق. حضرت اپنا یہ بتائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا جی بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے جی، کہ یہی وہ قبیلہ بنو زہرہ ہے جس میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پنجابی میں نانکے کہتے ہیں، جی بالکل وہ نانکی نسبت جو ہے وہ جناب حضرت عبد الرحمن کو یہ حاصل ہے. اور یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ سلسلہ نسب چلتے چلتے چھٹی پشت پہ جا کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلہ میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چھٹی پشت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خاندان میں آپ کا شمار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنی قربت ہے چھٹی پشت. سبحان اللہ. جی اور دوسری قربت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اپنا والدہ کا بھی وہی قبیلہ اور ان کا بھی وہی قبیلہ ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ناظرین کرام، یہ تھا ان کا تعارف. یہاں پر ہم ایک نعت شامل کرتے ہیں ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں. بلاول شہزاد قادری، آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، اس کے چند اشعار میں پیش کروں گا. ہاں یا نبی سب کرم رہ تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم رہ تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھے کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو آقا، کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھے کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اور دور ہوئی ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہوئی ہے اب یہ دوری،
کی چوکھٹ پہ ہو کے ایک حضور خواب میں مجھے کو آقا کے در سے خواب میں مجھے کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے یارے ہوئے اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں سبحان اللہ بلاول شہزاد، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا کرے، دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ حافظ صاحب، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارا جو ہے ٹاپک چل رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ انہوں نے 3 ہجرتیں کی ہیں۔ تو وہ 3 ہجرتوں کا جو سلسلہ تھا، اس کا جو طریقہ کار تھا، جو واقعہ ہے، وہ ہماری ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ جیسا کہ ہر بندہ جانتا ہے جب کفار مکہ کے ظلم اور ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت حبشہ کے لیے جب روانہ ہوئے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کے ساتھ، پہلا جوڑا، یہ پہلا جوڑا ہے۔ تو حضرت اسی قافلے میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ہجرت فرمائی، یہ پہلی ہجرت ہے۔ اس کے بعد جب پتہ چلا، ایک خبر پہنچی کہ اب مکہ کے حالات بہتر ہیں اور وہ ظلم و ستم والا چکر ختم ہو گیا ہے، تو جو یہ خبر چلی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف وہاں سے حبشہ سے واپس تشریف لائے مکہ کی طرف۔ جی وہی قافلہ واپس آیا۔ اب جو مکہ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا وہ تو افواہ تھی، وہ تو جھوٹی خبر تھی۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن اسی قافلہ میں تھے، تو یہ قافلہ پھر ایک کسی سردار کے ساتھ مل کے وہ سرداروں نے ان کی ذمہ داری اٹھا کے یہ واپس آئے۔ تو پھر جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، وہ ظلم و ستم جو ہے مزید بڑھ گیا، تو اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف ہی دوبارہ دوبارہ ہجرت بھی حبشہ کی طرف ہی تھی، غالباً جس میں 100 کے لگ بھگ افراد جو انہوں نے ہجرت فرمائی تھی۔ تو وہ بھی ہجرت حبشہ، یہ دوسری ہے ہجرت، یہ بھی حبشہ کی طرف تھی، اور اس میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شرکت فرمائی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حبشہ میں جا کر بھی تبلیغ کا سلسلہ ختم نہیں کیا، وہاں پہ بھی تبلیغ کرتے رہے ہیں اور دین کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ یعنی یہ جذبہ تھا نا اندر، یہ دین کا درد تھا۔ ہاں جی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدائی اسلام میں کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ آج کل وہ حالات نہیں ہے، مگر ابتدائی اسلام میں کتنا مشکل مرحلہ تھا، جب کوئی اگر دین کی بات کرتا، اسلام کی بات کرتا، اسے زد و کوب کیا جاتا، وہ سینے پہ بھاری بھرکم پتھر رکھے جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، جی بالکل، ہاں جی۔ تو یہ اس وقت میں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے ایک جرأت کا مظاہرہ کیا۔ علامہ صاحب یہ بھی آپ بتا رہے ہیں، اور ان کی یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی جو ہے دعوت میں اثر بہت زیادہ تھا، بڑا سحر انگیز قسم کی گفتگو سبحان اللہ کیا کرتے تھے کہ جو مخاطب ہے سامنے وہ خود بخود ان کی گفتگو سے متاثر ہو جاتا تھا۔ تو اکثر انہوں نے جو مطلب تبلیغ دین کی ہے، اس میں ان کا یہ اثر بھی ایک تھا، ایک جو یہ ملکہ۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں۔ اور اس میں یہ چیز ہے نا، یہ ہے اخلاص۔ جی بالکل، دین کی دعوت جتنی اخلاص کے ساتھ دی جائے اس کو اتنا ہی زیادہ اثر ہوگا۔ ایسا ہی ہے، بالکل۔ تو انہوں نے بحمد تعالیٰ بڑے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا ہے۔ یہ ہو گئی 2 ہجرتیں۔ ہاں جی۔ تو اس کے بعد یہ واپس تشریف لائے، جب کچھ مکہ میں واپس تشریف لائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت مدینہ کا اعلان فرمایا تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ہجرت مدینہ میں بھی حصہ لیا اور شمولیت اختیار فرمائی، اور حضرت عبد الرحمن نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر آپ نے مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمائی۔ تو یہ 3 ہجرتیں ہیں جو حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے حصے میں اور نصیب میں شامل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، جہاں پر بندہ پیدا ہوتا ہے، جو اس کا آبائی وطن ہوتا ہے، اس کے ساتھ محبت ایک قدرتی سا عمل ہوتا ہے، اور اس جگہ کو چھوڑنا، اپنے مال و اسباب کو چھوڑنا، رشتہ دار اور خاندان کو چھوڑنا، یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربان جاؤں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا، سبحان اللہ، بل کسی جگہ کو بھی انہوں نے اپنا وطن اصلی نہیں بنایا، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی وطن تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ نے فرما دیا حبشہ چلے جاؤ تو حبشہ ان کا وطن بن گیا، آپ نے مکے میں فرمایا بلا لیا تو مکے آ گئے۔ یہاں پہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یعنی ہماری مرضی نہیں ہے، محبوب آپ کی مرضی ہے، جو آپ فرمائیں گے، جو آپ کی ابرو کا اشارہ ہوگا، غلام تو ادھر اس حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ محبت ہے نا صحابہ کرام علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کاش ہمیں بھی اس میں سے اللہ حصہ مل جائے۔ آمین۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے مطلب کہ ہجرت فرمائی، یا اس کے بعد اسلام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ اپنا ایک ایونٹ ہوا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی نہ صرف آباد کاری بلکہ ڈھیر سارے اس میں مقاصد تھے، مواخات مدینہ جو آپ نے بنایا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے ان کے جو بھائی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب اس وقت جو صحابہ کرام مہاجرین ہیں انہوں نے بھی بڑی بڑی مثالیں قائم کی ہیں، اور انصار مدینہ نے بھی کمال سخاوت کا مظاہرہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی محبت ہے نا کہ آدھا مال کہنے پہ جو ہے وہ دے دینا، اور بس آپ کا حکم ہے حضور، آپ نے فرما دیا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مطلب کہ ان کے بھائی بنے تو ان کا جو انداز تھا اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بہت دلچسپ بات ہے جی۔ پہلے تو آپ جو فرما رہے تھے نا کہ وطن کی محبت جہاں بندہ پیدا ہوتا ہے، رشتہ دار ہے، اپنا گھر ہے، اپنی زمینیں ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، یہ ساری چیزیں، یہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا خوبصورت ارشاد گرامی ہے کہ حب الوطن من الایمان، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو ان کو چھوڑ کے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن کی طرف ہجرت کرنا، اور سراسر صرف مقصد یہ تھا اللہ کی رضا اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ تو جب ہجرت کر کے آپ تشریف لے کے آ گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو انصار، ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اب جو چھوڑ کے آئے تھے مال و اسباب، گھر ہے، سارا کچھ ہے، ہاں جی ہاں جی، کوئی چیز نہیں ہے دنیا کا، کوئی مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، تعلق داروں کو چھوڑ دیا ہے، صرف حضور کی محبت کے لیے۔ ایک بڑا خزانہ پاس ہے، باقی سب اللہ اکبر۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل تو بڑا خزانہ ہے، اصل یہ چیز ہے، اصل اصول بندگی استاج ور کی ہے۔ تو جب یہ تشریف لے کے آگئے مدینہ پاک میں، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا جو سلسلہ قائم فرمایا ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جو انصاری بھائی بنے ہیں وہ ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بڑی کمال بات ہے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے، یہ بھی تو مکے میں بڑے مالدار تھے۔ اور یہاں پہ میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دور اندیشی کا یہ ایک پوائنٹ ذہن میں آ رہا ہے کہ یعنی جس لیول کا بندہ تھا اسے اسی لیول کا بندہ عطا فرمائے۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دیکھیں نا، زیادہ اختلاف اس وقت بنتے ہیں کہ جب اونچ نیچ ہوتی ہے نا تھوڑی بہت ذہنی حوالے سے، مالی حوالے سے، تو اس میں مطلب تھوڑے مسائل بنتے ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی دور اندیشی ہے۔ آپ نے مطلب جس طرح کا ادھر دیکھا ہے اسی طرح کا ادھر مطلب نا اس کا بھائی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے دیکھ لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ہمارا اسلامی بھائی بنا دیا ہے، جو انہوں نے قربانی دی تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اس کی تو مثال نہیں ہے۔ تو جو حضرت سعد بن ربیع نے قربانی پیش کی ہے، میں عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مالدار تھے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمانے لگے بھائی یہ اتنے میرے باغ ہیں، ان میں سے آدھے آپ کے ہیں۔ ویسے ان کا بھائی کہنے میں کتنا لطف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا بھائی بنایا کس نے، یہ سگے بھائی سے زیادہ بڑا رشتہ۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ چونکہ ایمان کی بنیاد پر رشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال، آپ نے ایک انداز اختیار فرمایا، فرمایا بھائی یہ میرے باغات ہیں، اچھا اتنے ہیں، گنتی کر کے بتائے، ان میں سے آدھے آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ گنتی کر کے بتایا کہ میرے 5 ہیں، 10 ہیں، اس میں سے اتنے آپ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فکر بتائے کہ اتنے ہیں، اتنے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سنتے رہے جو وہ گفتگو فرما رہے تھے نا. اچھا. ان کا ایک انداز محبت تھا اپنے بھائی. ظاہر ہے کہ میرا بھائی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے تو وہ مطلب کہ دامن میں سمیٹنی چاہیے. سبحان اللہ. اور وہ سمیٹ رہے تھے. جی جی. اپنے بھائی کی محبتیں سمیٹ رہے تھے. تو جو مال تجارت تھا, دیگر چیزیں بھی. یہاں پہ ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے. حضرت عبد الرحمن کے لیے حضرت سعد بن ربیع فرمانے لگے بھائی میری 2 بیویاں ہیں. اچھا. ان میں سے جسے چاہیں آپ حکم فرمائیں, میں ایک کو طلاق دوں گا, عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجیے. اللہ بڑی مثال ہے. اور یہ قربانی دیکھیے کہ اہلیہ جو زوجہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک محبت ہے, قرآن نے جو بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو محبتیں اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں رکھی, قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم, یعنی یہ محبتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. انسان کی فطرت میں یہ محبت پائی گئی ہے. مگر یہاں پہ یہ قربانی دینا, سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ کہے تو ادھر کیا کہے, صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ, کیا بات, انہوں نے مثال قائم کر دی ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ میں ایک کو طلاق دوں گا, عدت گزرنے کے بعد آپ نکاح فرما لیجیے. اب یہ آفر پہ آفر کر رہے ہیں, اپنی قربانیوں کا اظہار کر رہے ہیں, باغات کی آفر ہو رہی ہے, مال تجارت کی آفر ہو رہی ہے, مال کی ہو رہی ہے, ازواج میں سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. اب ساری سننے کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے جو چھوڑا مجھے آگے بھی اتنا ہی مل رہا ہے. اللہ اکبر. پیچھے کیا چھوڑا تھا اور آگے کیا ملا ہے. اللہ اکبر. وہ محبوب کے صدقے کیا مل رہا ہے اگر محبوب کے لیے چھوڑا تھا. تو پہلی بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا سب سے بڑی چیز مل گئی ہے, اور ساتھ میں مال بھی مل رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا, جیسے کوئی کسان اگر گندم کاشت کرتا ہے تو اس کے پیش نظر وہ گندم کے دانے ہوتے ہیں. ہاں جی. بھوسا تو اس کو مفت میں مل جاتا ہے. ہاں جی, ایسے ہی ہے. مقصد بھوسا نہیں ہوتا. کتنی خوبصورت مثال دی. ہاں, مقصد اس کا بھوسا نہیں, مقصد ہے اس کا گندم. ہاں, گندم اناج ہے, لیکن اس میں سے باقی چیزیں بھی اس کو میسر آتی ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب ساری گفتگو ان کی سماعت فرما لی تو اس کے بعد اللہ اکبر, یہ میں سمجھتا ہوں ایک ان کی غیرت تھی. اللہ, بھائی نے تو سب کچھ دے دیا ہے, کہہ دیا آپ جو لینا چاہے لے لیں, لیکن ان کے اندر ایک غیرت ایمانی تھی. ٹھیک ہے, ایک قناعت کا جذبہ. جی جی بالکل. تو آپ فرمانے لگے بھائی اس سے یہ بھی میں نے قبول کر لیا ہے, آپ کی طرف سے ہو گیا ہے, دل و جان سے اسے قبول کر لیا ہے. آپ ایسا کیجئے مجھے بازار کا راستہ بتا دیں. اچھا, ایک بات ساری چیزیں نہیں لی ہیں. ہاں نہیں, وہ ان میں سے کچھ چیز نہیں لی. زبانی کلامی قبول کیا, قبول کر لیا, تیرا ہو گیا. قبول کر, ان کے خلوص کو بڑے اچھے طریقے سے خیر مقدم کیا ہے. ان کے خلوص کو ٹھیس نہیں پہنچائی. ٹھیک ہے جی. اچھا, بازار کا راستہ مجھے ایک تو بازار کا راستہ بتائیے, دوسرا آپ میرے ساتھ آئیں, چونکہ میں مہاجر ہوں, نیا ہوں, مجھے بندے جانتے نہیں ہیں, آپ کو جانتے ہیں, آپ بہت بڑے تاجر ہیں اور آپ کی لوگ تکریم کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. ایک بازار میں ریپو ہے. ہاں جی. تو آپ ایسا کیجئے میرے ساتھ آئیے اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ میرا بھائی ہے, اگر کہیں اس نے پیسے کا لین دین اس کا کچھ ہوا باقی رہا, وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا ضمانت کے طور پہ کسی کو رکھنا, تو میں ضمانت دوں گا. تو حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے فرمایا میں چلتا ہوں. کچھ دے دیا, اللہ, یہ کون سی بات تھی. تو حضرت سعد بن ربیع ساتھ چلے, بازار میں گئے, تو جو ان کی یہ ایک ڈیمانڈ تھی وہ پوری کر دی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ابھی پہلا دن ہے. اچھا, ابھی پہلا دن ہے, بازار گئے ہیں, اور بازار کا راستہ بھی کوئی نہیں پتا, ابھی کچھ بھی نہیں پتا, اور بازار کے معاملات جو ادھر کے ہیں لین دین ان سے بھی ابھی بے خبر تھے, اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ بھی نہیں علم میں. پہلا دن ہے. تو گئے ہیں, جب شام کو واپس آئے ہیں تو ڈھیر سارا پنیر اور گھی ساتھ لائے تھے. اللہ اکبر, ابھی اس کی تجارت کرتے تھے. جی تجارت میں سے. اچھا اچھا. تو ابھی پہلے دن میں اتنا انہوں نے کما لیا تھا. سبحان اللہ, ایک دن کے اندر, ایک دن کے اندر اتنا کما لیا تھا. تو یہ سلسلہ بڑھتا گیا, اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے پھر یہ اسی طرز پہ چلتے ہوئے آپ نے اپنے ذریعہ معاش جو ہے وہ تلاش فرمایا. میں نے پڑھا ہے, آپ اس کی تصحیح فرمائی گا ہمارے ناظرین کے سامنے, کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمال کے تاجر تھے. جیسے ان کی مطلب تبلیغ دین کے حوالے سے دیکھا جائے تو سحر انگیزی تھی, اسی طریقے سے تجارت کے اندر بھی عجیب سحر تھا ان کے اندر. پہلے دن ہی انہوں نے اتنا زیادہ مطلب کہ کما لیا, ادھار بھی پے کر دیا اور خود اپنا اتنا مطلب کر لیا. ان کا ایک قول ملتا ہے کہ میں ناظرین کو یہاں بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر مٹی کو ہاتھ لگا دوں, سبحان اللہ سبحان اللہ, میں مٹی کو ہاتھ لگا دوں اور اللہ اس کے رسول نے مجھے اتنا زیادہ نوازا ہے کہ وہ مٹی بھی سونا بن جائے. سبحان اللہ. بے شک یہ بات آپ کی سیرت کے پہلوؤں میں سے
نظر آتی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں مٹی کو ہاتھ لگا دوں تو وہ بھی اور سونا بن جائے۔ وفات کے چند ہی دن کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی مہاجر آئے تو اسے میرا بھائی بنا اللہ دیجیے گا۔ اکبر، سبحان اللہ، یعنی انسان میں والے- کفالت کروں گا، سبحان اللہ، میں ان کی دل جوئی کروں گا۔ اتنا زیادہ انہوں نے مطلب کہ نا مال اتنے دنوں میں کما لیا میں تھا۔ تو یہاں تک پڑھ رہا تھا جی۔ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف چند دن کے بعد ہی حضور کی خدمت میں آئے تو آپ کے پاس 8,000 درہم تھے، اللہ 8,000 درہم تھے، جی، ان میں سے 4,000 درہم حضور کی خدمت میں نذرانے کے طور پہ پیش کر دیے، اللہ آدھا مال پیش کر آدھا مال پیش کر سبحان دیا۔ اللہ، اور اگر مجھے یہاں پہ میری عقیدت مجھے مجبور کر رہی ہے جی، جی، اور بسم میں یہ اللہ۔ جملہ ضرور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے میں ایک لنک جی، جی، لینا جی، چاہ رہا جی، ہوں جی، بسم اللہ۔ کہ دیکھیے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گھر کا آدھا مال پیش رکھا کر دیا، جی۔ اور آدھا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دی، یہ بڑی بات ہے، بڑی دیکھیں نا بات جی، ہے۔ دین کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ صحیح۔ دل گردے کی بات ہے۔ بہت وہ بڑی- کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ تو نے بھائی اپنے پاس سے کیا دینا ہے، تو نے اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے، ہاں بالکل ایسے یعنی جو اللہ نے دیا ہے اسی میں سے دینا ہے۔ تو یہاں پہ مجھے یہ بات مجبور کر رہی ہے، میں ضرور عرض کرنا چاہ رہا جی، ہوں، جی، بسم مجھے سلام عقیدت اور محبت پیش کرنا ہے اس عظیم ہستی کی خدمت میں جنہیں تاجدار و شہنشاہ صداقت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور سبحان کریم اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص مقام آیا، غالباً غزوہ تبوک کا موقع تھا کہ آپ نے گھر کا سارا مال جو ہے وہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان کی سیرت میں سے سب، میں نے چونکہ 1 منٹ کہا ہے تو میں 1 منٹ میں ہی وہ جی، بات آپ عرض بالکل، کروں گا بالکل۔ کہ آپ نے گھر کی دیواروں میں ہاتھ لگایا، اللہ، کہیں کوئی اللہ، سوئی نظر آ جائے تو وہ کیا سوئی جو ہے عقیدت وہ ہے۔ بھی اسی جو آپ نے وہ ایک گٹھڑی سی بنا رکھی تھی کہ اس میں رکھ دی جائے کہ یہ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ وہ یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے اپنا لباس بھی جو ہے اللہ اعلیٰ لباس اکبر، وہ بھی جی، جی۔ اتار دیا، اور ٹاٹ کا لباس، سبحان اللہ، جو ایک سبحان سا اللہ۔ لباس ہوتا ہے وہ انہوں نے زیب آپ نے ٹاٹ کا لباس کا ذکر جی، کیا ہے جی۔ تو جب ٹاٹ کا لباس پہن کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کانٹوں کے ساتھ وہ بٹن کا کام کر رہے تھے، تو حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، حاضر ہو کے، اور جب حضور نے حضرت جبریل امین کو دیکھا تو ان کے بدن پہ بھی ٹاٹ کا لباس تھا۔ اللہ، یہ صدیق کی ادا کو ادا اللہ کیا اکبر، جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بندہ جھوم جائے، سبحان بندہ جھوم جائے، اور کہاں تک جھومے میں نہیں سمجھتا کہ یہ عقیدتیں کہاں تک لے جاتی ہے۔ حضور نے جب جبریل امین کو دیکھا تو فرمایا آپ نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور صرف میں نے نہیں پہنا، آج ساری نوری مخلوق نے یہی پہن رکھا ہے۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا وہ کس لیے؟ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، رب نے فرمایا جبریل سب کو کہہ دو آج ٹاٹ کا لباس پہننا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو عرض کر رہے تھے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، آپ نے 4,000 درہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا شان ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ناظرین کرام، ان کے فضائل اور مناقب کا سلسلہ ہمارے پاس چل رہا ہے۔ حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے جانثار صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ غزوات کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو مثالیں ہیں، مطلب جو انہوں نے قربانیاں دی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک، تو ہر صحابی کی انفرادیت ہے، ہر پھول کی جیسے جدا خوشبو بے ہوتی ہے۔ شک۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوات کے اندر جو خدمات ہیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیے گا۔ جی بالکل، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ وہ تو کہتے ہیں ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہم، حضور جان بھی ہماری آپ کے آپ قدموں کی پہ نثار ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے گھر بار، سب ہر کچھ، چیز۔ جی۔ تو بے شک بلا شبہ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے حساب میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں بھی شرکت فرمائی ہے، جو حق و باطل کا پہلا مارکا ہے۔ پہلا مارکا تھا۔ اور یہ بات بھی بڑی پر لطف ہے کہ جب یہ پہلے مارکے کے لیے جا رہے تھے 313 کی تعداد، جی جی جی، تو ان میں سے ان کے پاس جو سامان حرب ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اچھا، ان کے مقابلے میں تو سامان حرب بہت زیادہ تھا، جبکہ ان کے پاس، اور میں نے پڑھا ہے کہ ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں تھیں۔ چھڑیاں لیے ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ دیکھیں کھجور کی چھڑیوں سے کون جنگ کرتا ہے؟
کیسے جنگ، جذبہ ہے، ہاں یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے، رسول کی مدد ہے، اصل پاور تو وہ ہے پیچھے. سبحان تو وہ کسی نے بڑی خوبصورت یہاں پہ ترجمانی فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہ تیر و تبر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے. سبحان اللہ. تو یعنی اس یہاں پہ سامان حرب کام نہیں دے گا، یہاں پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے وہ کام ہے. تو غزوہ بدر میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، اور غزوہ بدر میں ایک بڑا معروف واقعہ ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. دو ننھے شہزادے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں ننھے تھے، کم سن تھے. تو جس شخصیت کے پاس وہ آئے تھے نا، اور آ کے اس بدبخت کا پوچھا تھا، ابو جہل کا، جی تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہی تھے. اچھا. تو آ کے نا میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک بازو ایک سائڈ سے ایک صاحب نے پکڑا، تو دوسرے شہزادے نے دوسری طرح سے. تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حالت جنگ میں، اب اندازہ کریں کہ ننھے بچے ہیں حالت جنگ میں، وہ میدان جنگ میں کیسے گئے ہوں گے، اور وہاں جا کے اتنا جذبہ. کہتے ہیں چچا ہمیں وہ بتا کہ جو بدبخت ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بولتا تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، جی سبحان اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ یہاں پہ میدان جنگ میں آ کے ننھے شہزادوں کا اس طرح سوال کرنا اور پوچھنا بھی اس شخص کے بارے میں. اتنے بڑا ہوا، مطلب وہ بھی بڑا جنگجو قسم کا تھا، جنگجو بھی تھا، اور اپنے وہ سردار تھا اپنے قبیلوں کا. اس سے پہلے اس کا ابو الحکم نام مشہور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبختی پر اس کو جو یہ ابو جہل کا کہا، جی بالکل حضور نے فرمایا تھا. تو حضرت عبد الرحمن فرماتے میں حیران تھا، مگر بچوں کا جذبہ تھا، وہ عشق مصطفیٰ کے اندر شمع تھی. تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے پھر ان کو منع نہیں کیا، میں نے اشارہ کیا، میں نے کہا بیٹو وہ دیکھو وہ ازلی بدبخت ہے. فرماتے ہیں ایک لمحے کہ میں نے دیکھا دونوں بچے شیر کی طرح جھپٹے اور اس کو فنار کر دیا. تو یہ غزوہ بدر میں بھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کمال جانثاری، کمال آپ نے بہادری کا مظاہرہ فرمایا. اس کے بعد غزوہ احد ہے. تو غزوہ احد کے حالات اس سے تھوڑے، احد کے حالات کافی ٹائٹ تھے، اس سے تھوڑے کرام کی بڑی بڑی مثالیں ملتی ہیں. جی بالکل. تو وہ ذرا اس سے کافی مختلف تھا، اور اس میں جو دستہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تھا نا، کہ حضور کے گرد ڈھال بنے ہوئے تھے. تو یہ ڈھال والوں میں سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. ان ڈھال والوں کی کیا شان ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی طرف کوئی تیر آتا تھا، کوئی اپنا ہاتھ آگے کرتا تو سینہ پیش کر لیتا. اللہ اکبر. یہی تو وجہ ہے کہ مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے مبارک بدن پہ کئی کثیر تعداد، ہاں 70 کی روایتیں ملتی ہیں، کثیر تعداد میں زخم تھے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے متعلق آتا ہے کہ آپ کے مبارک بدن پہ 21 گھاؤ تھے، 21 زخم آپ کے مبارک بدن پہ. اور یہی وہ غزوہ احد ہے کہ جس میں آپ کو ایک ضرب لگی اور آپ کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا. اور یہاں تک لکھا گیا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ آپ کی ایک ٹانگ مبارک پہ بھی اتنی سخت ضرب لگی تھی کہ اس کے بعد وہ ٹانگ درست نہیں ہوئی آپ کے وصال باکمال تک. جی آپ لگڑا کے چلا کرتے تھے، یعنی اتنی سخت. یہ اور یہ غزوہ احد میں. اور آگے غزوہ تبوک ہے. غزوہ تبوک کے تو کیا ہی کہنے. یہ غزوہ تبوک میں نماز فجر تھی غالباً. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے. تو مسلح پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لے گئے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہ اپنے مسلح پر کھڑا کر کے چلے گئے. حضور کے مسلح پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے اور نماز فجر شروع کروا دی پڑھانا. نماز فجر ہو رہی ہے، ایک رکعت ہو گئی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کے بعد، قضاء حاجت کے بعد جو تشریف لائے، وضو کے بعد، وضو فرمانے کے بعد، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے ایک رکعت پڑھی. اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے ان کی. سبحان اللہ. دیکھیں اندازہ کیجئے، امام الانبیاء، اللہ مقتدی کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. یہی چیز سمجھنے والی ہے. اور یہاں پہ میں اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا امام ہونے کا درجہ وہ حاصل ہے جو ایک کم فہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات ضرور جا سکتی ہے. یہ ایک فضیلت تھی.
جی جی یہ ایک شان کا پہلو آپ ہے، نے خود ایک فضیلت عطا عطا فرمائی کی ہے ہے۔ نا۔ ایسے ہی میں اس کی مثال دوں گا، جیسے کوئی ٹیچر جاتا ہے کہیں کام، بعض دفعہ چلا جاتا تو مانیٹر کو کھڑے کر کے چلا جاتا، وہ مانیٹر ٹیچر نہیں بن جاتا، ٹیچر نہیں بن سکتا۔ جی بالکل، ایسے ہی بڑی اچھی بات آپ نے جی ارشاد جی فرمائی ہے۔ جی تو یہی بات ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے حضور نے ایک رکعت پڑھی، ابھی حضور کی ایک باقی تھی، سلام ہو گیا، سلام کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری رکعت جو ہے وہ ادا کی سلام پھیرنے کے بعد۔ تو یہ بھی ایک کمال چیز ہے جو غزوہ تبوک آپ کے کا اندر ہے۔ انہوں نے ساری غزوات کے اندر غالباً جی شرکت فرمائی ہے، مال کے ساتھ بھی اور اپنا جانی طور جی پر جی بھی، مالی جانی درہم سخن ہر لحاظ سے آپ نے اس میں حصہ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین اکرام کو کہ آپ کا چونکہ ایک بڑا ایک کمال کا وصف چل رہا ہے، آپ کو ایک سحر انگیزی بھی حاصل تھی گفتگو کے اندر بھی، آپ جہاں جس شخص کے ساتھ گفتگو کرتے تھے وہ آپ کا فوراً جو ہے وہ اپنا گرویدہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو آپ کی تبلیغ اسلام کے حوالے سے بھی اس کی کافی آپ نے پہلے غزوہ اس کے حوالے سے بیان کیا ہے، حبشہ کے حوالے سے وہاں بھی انہوں نے تبلیغ دین کا سلسلہ جاری رکھا، تو اس کے علاوہ ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے کوئی واقعہ بتائیے گا۔ جی بالکل، ایک ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبیلہ بنو کلب کی طرف، جسے دومت الجندل کا نام دیا گیا ہے، دومت الجندل کا یہ مقام تھا جہاں یہ آباد تھا، جی بالکل، اور جس قبیلے کی طرف تھا وہ قبیلہ بنو کلب، بلکہ یہاں میں اس کی بھی وضاحت عرض کرتا چلوں، یہ وہی تو بڑی فضیلتیں جی بھی ہیں، اس بالکل، حوالے سے بھی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ وہ جو ایک روایت ہمیں ملتی ہے نا حدیث مبارکہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے اس کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے، تو یہی وہ قبیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ بکریاں بہت زیادہ رکھتے تھے اور ان کی بکریاں بہت زیادہ مشہور تھی، یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ غالباً ایک ایک بندے کے پاس 1,000 بکری۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرف آقا دو عالم اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بکریوں کی گنتی نہیں بلکہ ان کے بالوں کی گنتی۔ سبحان اللہ۔ آپ اور میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھے نا، سبحان اللہ، ہمارے ہاتھ کے نیچے کتنے بال آتے ہیں، لاکھوں ہم نہیں شمار کر سکتے۔ اور جو وصف ان بکریوں میں تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ایک خاص نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عام چیز نہیں تھی، وہ ایک خاص تھی۔ اللہ کیا بات ہے۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس قبیلے کی طرف اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سالار بنا کے بھیجا۔ اچھا، اور یہاں پہ میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کی ٹانگ مبارک جو ہے وہ آلریڈی پہلے سے ہی زخمی تھی، جو میں نے عرض کیا غزوہ احد کا جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں بات عرض کی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سالار کے طور پہ جو انتخاب فرمایا ہے وہ عبد الرحمن بن عوف کا فرمایا ہے۔ اللہ کے دیگر صحابہ بھی ہیں موجود ہیں، پہ فضیلت ان کو دے دی۔ سبحان اللہ۔ اور جو اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں، علیہ السلام کی بھی کیا بلند شان ہے، ہر صحابی کو ایک الگ الگ جو ہے نا ایک مطلب کہ وہ دیتے جا رہے ہیں، ایک عزت افزائی کرتے جا رہے ہیں، محروم کسی کو نہیں رکھا، کسی کو نہیں رکھا۔ اور جو ہر یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو اگلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سالار بنا کے بھیجا، امامہ آپ نے خود سر پہ سجایا، اللہ کیا اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ دیکھیں نا، کسی کو پیر صاحب باندھتے ہیں، کوئی استاد باندھے، والد باندھے، تو کتنا وہ بلند ہو جاتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے، میرے شیخ نے میرے سر پہ، وہ ایک اعزاز ہے ان کے لیے، اعزاز سمجھتے ہیں، عزت بھی سمجھا جاتا ہے ہمارے پاس۔ اور پھر دستار تو دستار ہوتی ہے، اللہ دستار ہے عزت کا نام، یعنی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت کی دستار اپنے مبارک ہاتھوں سے سجائی ان کے سر پہ۔ مطلب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی، سبحان اللہ، اور سر پہ اللہ باندھی ہے۔ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شملہ ہوتا ہے، یہ امامہ شریف جب ہم باندھتے ہیں، شملہ حضور نے پیچھے کی طرف کیا تھا، اسی جب حضور نے ان کے سر مبارک پہ دستار مبارک سجائی تھی تو شملہ مبارک پیچھے کی طرف کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم جو ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں خود پکڑایا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جب غزوے کے لیے یا دیگر جنگ کے لیے نکلتے تھے تو سالار کے ہاتھ میں وہ ایک جھنڈا ہوتا ہے، تو علم جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑا۔ اور جب یہ گئے سفر کرنے کے بعد، جب پہنچے اس قبیلے کی طرف، تو آپ نے
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی جاتے وقت، جی جی فرمایا اگر وہ ایمان اور اسلام قبول کر لے تو جنگ نہیں کرنی، جنگ بھی نہیں کرنی، جی۔ اور ان کے بادشاہ کی بیٹی سے آپ نے نکاح کرنا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، حضور کا فرمان تھا۔ جی 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 جی، اب یہاں پہ ایک اور بات کی طرف اشارہ تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اشارتاً فرما رہے ہیں کہ جنگ آپ نے ہی جیتنی ہے، سبحان اللہ، وہ اشارہ ہے، یہ پہلے سے ہی پتا چل اللہ گیا، اکبر۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف گئے، آپ نے دعوت دی، غالباً سیرت کی یہ کتابوں میں صحابہ لکھا، کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار بھی اس طرح تھا، جب کسی کے لیے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو پہلے انہیں دعوت اسلام جی پیش دعوت کرتے اسلام تھے، دیتے تھے، اس کے جاتے بعد- ہی جنگ کا اعلان نہیں ہے، جی اس کے دعوت بعد اسلام، جزیہ وغیرہ کی کوئی اس جی طرح ترکیب بالکل ہوتی ایسی تھی، بات جی۔ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام امن پسند ہے، امن پسند ہے، امن پسند اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہی ہے، ایسے۔ دیگر تمام مذاہب میں کہیں آپ کو امن نظر نہیں آئے گا، جی ایسے۔ امن ہے تو وہ صرف اسلام نے ہی عطا فرمایا ہے اس سبحان اللہ، اشرف سبحان المخلوقات کو۔ سبحان اللہ، جی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعوت دی، آپ جیسے فرما رہے تھے کہ ان کی گفتگو میں، ان کی زبان میں ایک تاثیر تھی، جی بالکل ایسے، ایک سحر تھا، ایک جادو سحر تھا، جی جی جی، تو بے شک وہ جادو پھر سر چڑھ کے بولا، اللہ آپ نے دعوت دی، پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ وہ اس قبیلے کے اندر میں نے تو پڑھا ہے کہ کافی پڑھے لکھے لوگ جو ہے جی نا وہ بالکل، عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا، عیسائی اور بڑے مذہب بڑے سے تعلق، مطلب ہاں کہ جی، اسکالر قسم کے لوگ جی مانے بالکل، جاتے تھے، بالکل، لیکن کیا بات ہے حضرت عبد الرحمن ہاں رضی جی، اللہ اور جو حضور نے حکم فرمایا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے کر لیں، تو جی۔ آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب اسلام قبول کر لیا تو بادشاہ کی بیٹی سے آپ نے نکاح بھی فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ کیا بات ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کا سلسلہ ناظرین کرام جاری ہے۔ یہاں ہم ایک نعت شامل کرتے ہیں، نعت کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں بلاول شہزاد قادری۔ جی بلاول۔ ہاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا، سد لو مدینے آقا، کرو میرے بالیاں، ڈاٹا غریب آقا، کول میرے زندگی، اٹھ کے میں کی میں آوا، اٹھ کے میں کی میں آوا، نال میرے بندگی، تسا تے گے تیرا میں تو، تسا تے گے تیرا میں تو، بڑی دور لالیا، سد لو مدینے آقا، کرو میرے بالیاں، اب تو بس کہیں دن گئے کہ مدینہ دیکھو، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانا سرکار کی گلی میں، میرے مولا اب تو بس کہیں دھن ہے
اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. ناظرین اکرام، ہمارا سلسلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، فضائل اور مناقب کے حوالے سے جاری و ساری ہے. علامہ صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جیسے آگے بھی اجمالی ذکر آیا کہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا ہے تو انہوں نے کچھ بھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا، دل کھول کے جو ہے اللہ کی راہ میں پیش کیا ہے. تو اس حوالے سے مزید ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خاص ہے. جی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی استطاعت سے بڑھ کے اللہ کی راہ میں پیش کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہمارے سامنے ہے. غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت صدیق اکبر کا، دیگر اصحاب رسول، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں تک میرے ناقص علم میں بات ہے کہ جتنا مال راہ خدا میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی نے دیا ہے، شاید کسی نے نہ دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امارت بھی کافی سارے، پیسہ وغیرہ بھی کافی سارا تھا. دیکھیں، مال کا ہونا کمال نہیں ہے. جی بسم مال کا ہونا کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ مال ہے اور راہ خدا میں دیا جائے، راہ خدا میں خرچ. علامہ صاحب، یہاں پر میں یہ بھی بات بتاتا چلوں گا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مال کا ہونا کمال نہیں ہے. واقعی بعض لوگوں کے پاس مال بہت زیادہ تو وہ اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے. یہ بھی میرے خیال میں اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہی ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے، وہ کچھ بھی نہیں اپنے اوپر لگاتے ہیں. بلکہ مجھے یہاں پہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے کہ غالباً سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کا دور ہے. ایک آپ بادشاہ تھے اور کسی علاقے کے ایک دوسرے بادشاہ بھی تھے. ٹھیک ہے. مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے دونوں آگے. ٹھیک ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی چونکہ ایک فقیر آدمی تھے، جی بالکل ایسے فقیر صفت، بادشاہ ضرور تھے مگر فقر آپ میں پایا جاتا تھا. جی بالکل. وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہی روضہ مبارک پہ آئے تو فقیرانہ انداز میں تھے. جو دوسرے بادشاہ تھے وہ پورے جاہ و جلال، کر و فر کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے. اور لباس ان کا بڑا قیمتی اور ایک پورے پروٹوکول کے ساتھ. تو حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی جگہ ہے، یہ اس بارگاہ میں ایسے آتے ہیں. اب یہ ان کا ایک اپنا موقف تھا، ایک اپنا نقطہ نظر تھا اور جو بالکل درست تھا، قطعاً اختلاف اس سے نہیں ہے. اب جو دوسرے بادشاہ تھے وہ بھی فقیر صفت تھے مگر ان کا ایک اپنا سٹائل تھا. وہ فرمانے لگے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ ہے، یہاں پہ فقیر بن کے ہی آتے ہیں، مگر میں صرف دکھانے آیا ہوں حضور جو آپ کے صدقے میں ملا ہے، دیکھ لیجئے آپ کا غلام کیسے کیسا لگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مال اپنی ذات پہ خرچ کرنا یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہے اور اس کے ایک انداز ہے شکر کا. اور یہاں پہ یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، چونکہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس ماہ پاک میں اپنے آپ پہ خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، اپنے والدین پہ جتنا زیادہ خرچ کریں گے وہ اتنا زیادہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا سعادت کی بات ہے. تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مقام پہ مثالیں قائم کی ہیں. بالکل ایسے. میں نے یہاں تک پڑھا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک ایسا بھی موقع آیا جب آپ نے 500 گھوڑے اور 1500 اونٹ آپ نے راہ خدا میں پیش کیے تھے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا تھا. اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. بہت بڑی بات. 500 گھوڑوں کی قیمت اس وقت کتنی، پھر اونٹوں کی قیمت مطلب کہ اگر لگائیں. جی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عرب میں جو اونٹوں کی قیمت تھی اور اونٹوں کی قدر تھی، گھوڑے کی قیمت وہ تو کہیں زیادہ. بالکل ایسے. اس ماحول میں اس کے پیچھے ایک بات ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے. بسم اللہ. کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب آپ نے پہلی دفعہ 4000 درہم یا دینار پیش کیے تھے نا، تو اس وقت اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی. دعا فرما کے حضور نے فرمایا، جو آپ نے پیش کیا ہے اور جو آپ گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں
اللہ اس میں برکت عطا فرمائے. سبحان اللہ. جو پیش کیا ہے اس میں بھی برکت اس میں کی بھی دعا برکت ہو، مانگی اور جو پیچھے چھوڑ کے ہیں اس میں بھی برکت. سبحان اللہ. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام برکت کی دعا فرما دے پھر برکت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ. یعنی ان کی سخاوت کے لیے بھی کہ اللہ تجھے سخاوت کی مزید توفیق دے دے، توفیق عطا تو وہ فرمائے. بھی آپ کو ملتی رہی. اور جو پیچھے مال آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جی. 4000 کہا جی. اور پھر 500 گھوڑے، وہ کتنی قیمت کے ہوں گے، 1500 اونٹ، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے، اللہ یہ اس دعا کا ہی ثمر ہے کہ سبحان آپ نے کسی موقع پر بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سبحان وہ اللہ. ضرور پیش کرتے سبحان اللہ. رہے ہیں. علامہ صاحب بڑی خوبصورت باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں. چونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ ہیں ان کی مثال ستاروں اصحابی کا نجوم جی جی فبعظم اقتدیتم اہتدیتم. جس کی بھی تم ایک کی بھی اگر کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم کیا کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم ان کا دامن پکڑ کے کیسے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے جی. دیکھیں جیسے آپ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اصحابی کا نجوم، جی میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. سبحان فبعظم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو کہ ہدایت پا جاؤ گے. جی. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں تو جی، میں بسم اللہ، چھوٹا سا ایک لنک لینا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، حضور کریم علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، اصحاب بیٹھے تھے، فرمایا میرے صحابہ میں 360 ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک خصلت میرا امتی اپنا لے، اللہ اسے راہ ہدایت پہ گامزن فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. 360 خصلتوں میں سے ایک اگر کوئی ایک. جی جی وہ کن میں پائی جاتی ہے؟ میرے صحابہ میں، یعنی صحابہ مجموعی میں پائی جاتی ہے. مجموعی ٹھیک. طور پہ ٹھیک. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں پہ موقع کی تلاش میں تھے. جب حضور نے گفتگو مکمل فرما لی تو سیدنا صدیق اکبر دست بست عرض کرتے ہیں، آقا یہ بتائیے وہ 360 میں سے کوئی ایک ایسی بھی ہے جو مجھ میں پائی جاتی ہے؟ ہائے 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 ہائے. نصیر بھائی آپ جواب سبحان سنیے گا اللہ. کائنات کیا کے بات ہے. سلطان صلی کیا اللہ علیہ بات ہے. وسلم اللہ کا. آپ کے علم کو سلامت رکھے. کیا آمین آمین. خوبصورت اللہ بات آپ کی کی زبان مبارک کرے. سبحان آپ اگلے جملے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ جی. آپ کا ایمان بسم تازہ اللہ، ہوگا اور بسم یہ اللہ. بات روح تک آپ کو ایک سکون عطا کرے گی. حضرت صدیق اکبر نے سوال کیا، حضور ان میں سے کوئی ایک خصلت ایسی بھی ہے جو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر میں پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر وہ جو 360 میں نے بتائی ہے نا وہ ساری کی ساری تجھ میں پائی ہائے جاتی ہے. ہائے 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 ہائے. کیا شان ہے صدیق اکبر. یہاں پہ اگر میں یہ بات عرض کروں، یہ بات اس کا نتیجہ عرض کروں تو میں بالکل حق پہ ہوں گا کہ اگر کوئی بندہ ابو بکر صدیق کی کسی خصلت کو اپنا لیتا ہے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے. 360 جو ان کے اندر ہے کوئی ایک ہی اپنا لے. سبحان اللہ. تو یہ ضرور میں نے اس کو شامل کیا. اب اس کی روشنی میں آگے دیکھتے ہیں کہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے، اقتدا کرو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ایک برائٹ شخصیت ہے، ایک کمال کی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل، ہمارے معاشرے میں شخصیت کہا جاتا ہے. ہاں شخصیت کہا جاتا ہے. جی بالکل. وہ قابل تقلید ہیں. جی جی ان کی تقلید کر کے بندہ راہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے. اس میں سے جو چیز ناقص عقل اور علم میں مجھے عطا ہوئی ہے میں بالکل اپنے ناظرین کی خدمت میں. ماشاءاللہ بڑا کامل علم ہے. اس کا فیصلہ تو ہمارے ناظرین کریں گے. اللہ آپ کی زبان مبارک دیکھ. یہ تو اطلب العلم من المہد الی اللحد والی بات ہے نا جی. تو باقی ضرور رب زدنی علما، یہ تو ہم ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، یہ حکم بھی ہے اور پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. اگر یہاں پہ میں مولا علی سرکار کے قول ضرور نقل کرنا چاہتا ہوں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے اس مقام پہ فرمایا تھا، ردینا قسمت الجبار فینا، یہ شعر ہے ان کا، ردینا قسمت الجبار فینا. یہاں ایک قول بھی سماعت فرما لیجئے اور ان کا شعری ذوق بھی سماعت فرما لیجئے کہ سخن میں کس حد تک تھے مولا علی سرکار. ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ. فرماتے ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور جاہلوں کو مال دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا ڈیفرنس ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مال الگ چیز اور علم الگ چیز، اور پھر علم کو اتنی فضیلت؟ فرماتے ہیں کہ علم مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور علم جتنا خرچ کریں گے اس میں اتنا اضافہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بات ہو رہی تھی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں کون سی چیز میسر آتی ہے، کون سی ایسی چیز جو ہمیں، ویسے تو ان کی پوری زندگی ہی سبحان اللہ ایک لاجواب اور بے مثال ہے،
مگر جو چیز مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے، انفاق فی سبیل اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ. میں پہلے یہ جملہ عرض کر چکا ہوں، بار دیگر اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو میں خوبصورت کرنا چاہ رہا ہوں کہ مال کا ہونا کمال نہیں ہے، مال ہو، اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اور کمال یہ ہے. تو یہ کمال حضرت عبد الرحمن بن عوف میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوسرا آپ کا وصف سخاوت، دینا، مال غرباء میں تقسیم کرنا. اور یہ وصف حضرت سیدنا عثمان غنی میں اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک ان کی بڑی قیمتی زمین تھی، یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے. 4000 کے بدلے اور یہ دعا کی تھی. ان نے بہت جلد مدینہ طیبہ میں زمینیں خرید لی تھی. ایک کی زمین کا ایسا ٹکڑا تھا جو بہت قیمتی تھا، اور وہ خریدا بھی حضرت عثمان غنی نے ہی ہے. اچھا، سبحان اللہ. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا وہ قیمتی تھا. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قیمتی زمین کو کوئی قیمتی بندہ ہی خرید سکتا ہے. جی، سبحان اللہ. یہ بھی یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس چیز کی قدر جو جانتا ہو وہی حاصل کرتا ہے. جی، ایسے ہی. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے وہ فروخت کی تو خریدی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو حضرت عثمان غنی نے بڑے بیش بہا قیمت دے کر وہ خریدی تھی. وہ جتنے پیسے تھے آپ نے سارے کے سارے غرباء میں تقسیم کر دیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو یہ ان کے سخاوت کی ایک مثال ہے، ورنہ آپ کا ہر پہلو جو ہے وہ نمایاں ہے. اللہ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی الفت، پیار، محبت، عشق اور ان کے ادب جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے. سارے ہمارے لیے قابل تقلید ہیں. جی، بسم اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے سنا کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو سخاوت کے اندر وہ ملکہ حاصل تھا جو کسی اور کی قسمت میں بہت کم آیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ سخاوت کے حوالے سے کمال نقطے پر پہنچے ہوئے تھے. ایون دین کہ جب ان کا وقت وصال ہوا، وقت وصال کا قریب یعنی وقت وصال قریب آیا، اس وقت بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ جو ہے جتنے بدری صحابہ اس وقت موجود ہیں میرے مال میں سے 400 دینار ان کی خدمت میں بھیج دیے جائیں اور انہیں یہ کہا جائے کہ یہ میری طرف سے ایک تحفے کے طور پر رکھ لیں. تو ناظرین کرام، اس وقت بدری صحابہ کی تعداد 100 تھی اور ہر ایک کو 400 آپ نے پیش کیے. جب انہوں نے قبول کر لی اس کے بعد ان کے بیٹے ان کے پاس آئے اور کہا ابا جان ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا بیٹے 50,000 دینار مزید اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. علامہ صاحب یہ ان کا وقت وصال قریب. سبحان اللہ. یعنی آخری وقت ہے اور اس وقت بھی آپ کو جس چیز کی رغبت زیادہ ہے وہ سخاوت ہے. سبحان اللہ. 50,000 دینار انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیے اور 1,000 گھوڑے جو ہیں وہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر المال صحابی تھے. یہ اکثر جیسے کہ میں نے پہلے بھی ان کا قول بتایا ہے، یہ فرماتے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا زیادہ نوازا ہے، اتنی اچھی میری تربیت کی ہے اور اتنی مجھے دعا دی ہے کہ اگر میں مٹی کو ہاتھ لگاؤں تو وہ بھی سونا بن جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ ہمیں بھی اپنے مال میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کا صدقہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل ایک نئی اسلامی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.